السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم، قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستوں، اسلامی سال کے 12 مہینوں میں سے یہ ذی الحجہ کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد ماہ محرم کا آغاز ہوتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے اور بہت ساری فضیلتیں، اہمیتیں اپنے اندر رکھتا ہے۔ ہر سال محرم کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے اور ہر سال ایک نئے سال کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں محرم الحرام سے متعلق بہت ساری خرابیاں لوگوں میں پائی جاتی تھیں، جن میں سے ایک اہم خرابی یہ تھی کہ وہ لوگ قابل احترام مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور محرم کا مہینہ بھی قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اللہ پاک نے اس میں فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بنائے جانے کے وقت سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے قابل احترام۔ محرم ایک اس میں سے ہے، قابل احترام مہینوں میں سے۔ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں ترتیب سے آتے ہیں۔ ایک مہینہ رجب کا، یہ 4 مہینے قابل احترام۔ اس زمانے میں لوگ تاریخ کو، وقت کو، مہینے کو ادلی بدلی کرتے تھے تاکہ لڑنے میں سہولت ہو۔ محرم کا مہینہ آتا تو کہتے تھے کہ محرم کا مہینہ ابھی نہیں آیا، بعد میں آئے گا، اور اب لڑائی کر لیتے تھے۔ تو ایسا کرتے کرتے سال کے مہینوں کی ترتیب کو بدل دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ایک بات یہ ارشاد فرمائیں: اے لوگوں، آج زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا ہے۔ یعنی اب کوئی دن الگ نہیں، مہینہ الگ نہیں، ترتیب بدلی بھی نہیں۔ اللہ نے جس ترتیب پہ جو مہینہ جس مہینے کے بعد رکھا تھا، اب وہ ترتیب لوٹ کے آ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خرابیاں دیکھی تھی، جتنی خرابیاں گزری تھی، وہ سب کی اصلاح کر دی تھی۔ لیکن میرے دوستوں، جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، وقت آگے بڑھتا گیا، تو اب محرم کا مبارک مہینہ پورا خرافات کا مرکز بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خرابی بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے۔ نبی تو ساری خرابیاں ختم کر کے گئے تھے، لیکن معاشرہ محرم کے مہینے کو ایک خرافات کا مہینہ بنا دیا۔ محرم کا مہینہ آتے ہی ذہنوں میں لوگوں کے ایٹومیٹک خیال آ جاتے، جیسے سورج نکلا تو روشنی آتی، سورج گیا تو اندھیرا آتا، ویسے محرم نکلا تو، محرم آیا تو لوگوں کے ذہن میں یہ فوراً آ جاتا کہ بھئی محرم کے مہینے میں خوشی کا کام نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں دکان نہیں کھولنا، محرم کے مہینے میں عقیقہ نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں دعوت نہیں کرنا، محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا، ولیمہ نہیں کرنا، کوئی سا بھی اچھا کام نہیں کرنا۔ پورے حدیث کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھے، حضرت ابو ہریرہ روایت کرے گا یہ روایت کہ اللہ کے نبی فرمائے محرم میں شادی نہیں کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق بولے گا، اما جان عائشہ روایت کرے گا، کوسے وقت میں مکے کی حدیث ہے، مدینے کی حدیث ہے، آخر نبی بولے کہاں پر؟ محرم میں یہ سب نہیں کرنا بول۔ آپ اٹھا کے دیکھو، کہیں نہیں ملے گا۔ محرم کا چاند نظر آنے کا وقت قریب آتے جاتا تو گھر میں جتنے بڑے بڈھے بزرگاں رہتے، ان لوگوں کے دماغ کا کرپشن ایکٹیو ہو جاتا۔ جیسا موبائل میں اینٹی وائرس لگانا پڑتا، وائرس آ گیا تو بڑے بڈھوں کے دماغ کا وائرس ایکٹیو ہو جاتا۔
ارے اب محرم کا مہینہ قریب آ رہا نا تو کیا کرنا؟ بولے ساس بہو دونوں ایک دوسرے الگ الگ گھروں میں رہنا. کئی کے واسطے بولے تو بہو بیوی شوہر کی صورت نہیں دیکھنا, شوہر بیوی کی صورت نہیں دیکھنا. کتنے دن نہیں دیکھنا؟ 10 دن نہیں دیکھنا. اچھا کئی کو نہیں دیکھنا؟ وہ کئی کو نہیں دیکھنا نہیں پوچھنا, نہیں دیکھنا نہیں دیکھنا. چل رہی معاشرے میں رسم اور لوگ اپنا رہی. اتنی بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ سے, لیکن نماز پڑھ لے گئے آگے عصر کی بہو کو پوچھ رہے کیا بہو نہیں گئے, آخری دن ہے, ذی الحجہ کی آخری تاریخ آ گئی, چاند دکھتا چلے جاؤ فوراً. تم چاند دکھنے سے پہلے امی کے گھر کو چلے جاؤ, نہیں تو کچھ تو بھی ہو جاتا. کہتے ارے کیا ہوتا بھائی؟ کچھ بھی نہ ہوتا. لیکن ہمارے ذہنوں میں خرافات بس گئے اور ہم لوگ اس کو پال رہے. ہمارے معاشرے اور سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو آج بھی محرم کی خرافات کو پال رہا, چل رہا گھروں میں. اور کچھ بھی بولے تو ارے نہیں صاحب نانی کے زمانے سے چل رہا نا, پرنانی کے زمانے سے چل رہا. ہمارے نانی کے نانی کے نانی وصیت کر کے گئے تھے یہ پرمپرا ختم نہیں کرنا ہماری زندگی سے کبھی بھی, بول کے. نانی کے نانی کی نانی کے بات کی اہمیت ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کی کتنی اہمیت ہے. سرکار ساری رسموں کو ختم کرے, لیکن آج ہمارے معاشرے میں وہی چل رہا. آپ دیکھو, اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو شادی خانے والوں کو پوچھ کے دیکھ لو. کیا صاحب برے بھائی پوچھو نا کو, اب کڑکی کے ہے 2 مہینے پورے محرم میں سفر میں. ایسا دل بولتا مول صاحب شادی خانہ اٹھا دینا سوچ تو میں بولتے ہوں ارے کئی کو, ارے کیا صاحب دعوت اس نہ ہو رہی, کچھ بھی ہوتی نہیں شادی. کیوں؟ محرم میں شادی کرے تو محرم کی شادی ناکام ہو جاتی. اچھا کون بولے صاحب نہیں ہو جاتی ناکام؟ قاضی صاحب کے پاس جا کے قاضی صاحب یہ سال 2022 میں کتنے طلاق ہوئے؟ بولے تو ارے ابھی 7واں مہینہ چل رہا نا بھائی, پورا ریکارڈ کہاں سے آتا؟ جان دو جتنے ہوئے اتنے بولو آپ, 1000 ہوئے, 2000 ہوئے, 5000 ہوئے, 10,000 ہوئے. ارے بہت ہوئے مول صاحب, ٹھیک ہے اس میں سے کتنے شادیاں جو ہے سو محرم میں ہوئے سو ہے پوچھو, بتائیں نا صاحب. محرم میں شادی کرے تو ناکام ہو جاتی, بول کے محرم میں شادی نہیں کر رہے, کوئی نہیں کر رہا محرم میں شادی. شادی خانے پورے خالی. رشتہ طے کرنے کا وقت آیا, بولے کیا ہے بھائی شوال کے مہینے میں دیکھو جی آئندہ مہینہ ذی القعدہ کا ہے, اس کے بعد ذی الحجہ کا ہے, جو بھی ہے وہ جبج کر لینا, اس کے بعد تو منوس مہینہ شروع ہوتا ہے, اس میں نہیں کر سکتے شادی. کیوں بھائی؟ محرم میں کرے تو ناکام ہو جاتی بول کے بولے. تو اب محرم میں کتنے شادیاں ناکام ہوئے آن ریکارڈ ہونا, وہ بتانا نا. حاجی صاحب بولنا ارے عمل صاحب صحیح بولے آپ, 3353 شادیاں تو محرم میں ہوئے سو تھے, آپ جو پوچھے نا صحیح نکلا وہ بول کے انہوں بتانا. ویسا کہاں بتاتے؟ محرم میں شادی نہ ہو رہی تو کہاں رہے محرم میں شادیاں؟ جب محرم میں شادی ہونے سے شادی ناکام ہوتی بولے تو پھر محرم میں نہ ہوئے تو شادیاں کئی کو ناکام ہو رہی, ربیع الاول میں ہوئے تو شادیاں بھی ناکام ہو رہی, رمضان میں ہوئے تو بھی ناکام ہو رہی, شوال میں ہوئے تو بھی ناکام ہو رہے. مطلب یہ نکلا کہ محرم کے مہینے میں کی جانے والی شادی ناکام ہو جاتی بول کر جو بات چل رہی یہ بات صحیح نہیں. اور اللہ ہم سب کو معاف فرمائے, ہم میں سے بہت سے لوگ اگرچہ ذہن میں یہ نہیں رکھے ہوئے ہوں گے محرم کی شادی ناکام ہو جاتی بول کے, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح ہم بھی سماج کی اس رسم میں شریک ہیں. میں اب بول رہا ہوں میرے گھر میں بچی کی شادی کا وقت آیا تو میں نہیں کرتا محرم میں, سب معلوم میرے کو, لیکن میں نہیں کرتا. 50 سال سے سن رہے سننے والے, لیکن بیٹی کی شادی کا مسئلہ آیا تو ارے کئی کو یارو محرم میں کر کے چچا منہ پھلا لیں گے, خالو منہ پھلا لیں گے, نانا روس جائیں گے, پرنانی کا دل توڑیے گا, لائٹ لیو چھوڑو, نہیں کرتے شادی. مطلب یہ نکلا کہ پرابلم کا سولوشن ہم نہیں چاہ رہے. پرابلم معلوم ہوا کیا ہے پرابلم؟ محرم کے مہینے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی خرابی سے پاک کر دیا تھا. ہمارا معاشرہ محرم کے مہینے کو پورا کرپٹ بنا دے رہا. پرابلم معلوم ہو گیا. اب پرابلم کے بعد ریزن معلوم ہوا کیا ہے صاحب ریزن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن و دماغ میں جہالت بیٹھ گئی. ریزن معلوم ہو گیا کہ صاحب یہ پرابلم ہے, یہ ریزن ہے. ارے سولوشن کیا ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ صحیح علم حاصل کر کے جہالت کو ختم کیا جائے اور معاشرے کی اس رسم سے لڑ کے معاشرے سے اس رسم کو ختم کرنا. لیکن ہم میں سے کوئی کتنے لوگ تیار ہے؟ سوچو آپ, ہزاروں شادیاں اب تک ہو گئی ہوں گی اس سال میں, ہو رہے, ہر روز ہو رہے.
ہر جگہ شادی خانے میں ایک ایک بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کو 2-3 روپے بھی آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا کہاں جانا کہاں چھوڑنا بھائی. تو اب لوگ بول رہے کیا کرنا صاحب؟ بولے تو دیکھو بھائی یہاں شادی ہے یا ولیمہ ہے، شادی کی چھوڑ دینا، ولیمے میں نقد رہتا مسئلہ، ولیمے میں چل لیں گے. 2 ولیمے آ گئے تو بولے کیسا کرنا آپ؟ بولے کچھ بھی کرنا اور ساتھ دونوں ولیمے اٹینڈ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد محرم سفر میں کامل تیار ہو دعوت. تو ہم بھی کہیں نہ کہیں شریک ہیں. ہمارے خاندان میں سماج میں کتنے شادیاں 5 وقت کے نمازی ہے، پیشانی پہ نماز کا گٹا ہے، جیب میں مسواک ہے، ہاتھ میں تسبیح ہے، ٹخنوں سے اوپر پاجامہ ہے، پہلی صف کے مصلی ہے، تہجد گزار ہے، قرآن پڑھنے والے روزانہ، لیکن محرم میں شادی نہیں کرتے. بولتے کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ذہن میں بگاڑ بیٹھا ہوا ہے، نہیں کرنا چاہ رہے. وجہ کیا ہے؟ نہیں آپ محرم میں کہہ رہے تو شادی ناکام ہو جاتی. ارے کون بولے بھائی؟ کوئی بولے نہیں بولے، لیکن سماج اس کو مان رہا، ہم بھی مان رہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح علم کو ہم اپنے گھرانوں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے سماج میں، اپنی اولاد میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر کی بیٹیوں کو صحیح علم سکھائیں. ضرورت اس بات کی. آج آپ دیکھ لیجئے اتنی ٹیکنالوجی ترقی کر لی، ہم لوگ بول رہے ہیں کیا ترقی ہو گئی، کیا ترقی ہو گئی. دنیاوی اعتبار سے بہت ترقی ہو گئی، لیکن دینی اعتبار سے سوچ لے میری اور آپ کی کیا ترقی ہو. 100 سال پہلے جن رسموں میں چکڑے تھے آج بھی وہیں سے، آج بھی وہیں سے. محرم کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے گھروں میں بے دینی کا ماحول شروع ہو جاتا، اور محرم کے مہینے میں تو پوچھو لوگ کو، اور محرم کے شروع کے 10 دن میں تو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے. کون بولے صاحب؟ حدیث میں تو آتا ہے، علماء فرماتے ہیں محرم کا مہینہ قابل احترام مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے. محرم کے مہینے میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے، کتابوں میں لکھے، وقت نہیں ہے وہ سنانے کے واسطے. اور میرے حساب سے وہ تاریخی واقعات سنائے تو بھی ہمارے کو کیا فرق پڑنے والا. ہم لوگ بولتے ارے بہت اچھا کرے ان لوگ کرے، ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھنا. ہم کچھ کر رہے ہیں تو کتاباں کھول کے تاریخی واقعات پڑھے تو بھی فائدہ ہوتا. ارے محرم میں یہ سب کچھ ہوا کرتے نا صاحب، میرے گھر میں کئی کو ایسا ہو رہا. آج آپ دیکھو محرم کے مبارک مہینے میں گھرانوں میں کیسے کیسے ذہنوں میں عورتوں کے اندر باتیں بیٹھے ہوئے ہیں محرم کے بارے میں. محرم کا مہینہ منحوس ہے، محرم کا مہینہ نحوست والا ہے، محرم کا مہینہ اچھا نہیں ہے. ارے کون سکھائیے، کون سمجھائیے، کون سکھائے؟ اسلام تو نہیں سکھایا، اللہ کے رسول تو نہیں سکھائے. آج ہمارے سماج میں میرے دوستوں ہر اعتبار سے ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے گھر میں کسی قسم کی بے دینی نہ رہنا. اسی لیے آج آواز اٹھائی جا رہی، علماء جگہ جگہ بول رہی، اعلان لگا رہے، مسجدوں میں انتظام ہو رہا کہ علم سیکھو، علم حاصل کرو، دین سیکھو، دین حاصل کرو. لیکن آج اللہ معاف فرمائے سب سے زیادہ ہماری نگاہوں میں اگر کوئی چیز حقیر ہے تو وہ علم دین ہے. یہ حقیقت ہے. یہ اگرچہ میں بول رہا ہوں کئی لوگوں کو ذہن میں یہ بات آتی ہے ایسا کیسا بولتے، غلط بول رہے مول صاحب بول، لیکن پریکٹیکلی طور پہ ہم یہی مانتے کہ علم دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں. اسی لیے دیکھو آپ کہاں کہاں انتظام ہو رہا، تعلیم بالغان کا، بڑے لوگوں کا، نوجوانوں کا، بچوں کا، پھر خواتین کا، پھر بچیوں کا، نوجوان لڑکیوں کا. پڑھانے والے فل میجارٹی میں ہیں، پڑھنے والے کمی نہیں ہیں، تھوڑے ہیں پڑھنے والے، پڑھانے والے بہت ہیں. کیوں بھائی؟ علم دین آج ہماری زندگیوں سے سیکھنے کا شوق ختم ہو گیا میرے دوست. ہر چیز سیکھنے تیار ہے، ہر چیز سیکھنے، یہاں تک کہ پینسل پکڑ کے لکھنا بھی رہا تو وہ بھی سیکھنا پڑتا، دیکھے تو نہیں آتا. گاڑی سیکھنا ہے، 2 ویلر سیکھنا بھی ہے تو خالی انہیں کیسا چلا رہا، کیسا گیرا ڈال رہا دیکھ لے کے جا کے بیٹھے تو نکلتے تو گھر سے، لیکن کہاں پہنچتے سب کو معلوم. 4 ویلر چلانا ہے تو خالی دیکھ لیے، پہلے یہ گیئر ڈالنا، پھر یہ گیئر ڈالنا، ایسا کرنا ویسا کرنا تو نہیں آتا، وہ بھی سیکھنا پڑتا. لیکن دین سیکھنا نہیں پڑتا. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے 25 سال 35 سال 40 سال 50 سال کی عمر میں سے علم دین سیکھنے کے واسطے وقت دیا، نماز سیکھنے کے واسطے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دوستوں جنہوں نے وقت دیا، باضابطہ وقت دے کے نماز سیکھے، نماز پڑھنے والے سے نماز سیکھے،
قرآن پڑھنے والے سے قرآن سیکھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کر علماء کے پاس یہ سیکھ رہے ہیں، ارے صاحب صحیح دین کیا ہے ہم کو بتا دو۔ وہ دادی کے نانی کے دین پہ ایمان نہیں لایا میں کو دادی کے نانی کا دین نہ ہونا، اللہ کے رسول کا دین ہونا۔ کتنے لوگ ہیں سیکھنے والے؟ ہمارے معاشرے میں ایک ذریعہ، ایک موقع، ایک چانس باقی رہ گیا تھا، وہ جمعے کا ہے کہ جب علماء کرام کچھ نہ کچھ دین کی بات، وہ بھی ہمارے یہ ملک میں یہ نعمت ابھی باقی ہے، اور ہماری ناقدریوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا آنے والے زمانے میں جمعہ کے موقع پر دین کے سیکھنے کی جو نعمت ہے وہ بھی ہم سے چھین لی جائے۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ ہمارے پاس جو ناقدری کا عالم ہے، اللہ حفاظت کرے۔ ابھی گزشتہ مہینے میں مہاراشٹر ناندیڑ میں گیا تھا میں، تو وہاں پر جمعہ میں مسجد میں بیان کرنے کے لیے گئے، تو حیدرآباد کے مقابلے میں تو تھوڑا اچھا دکھا وہاں پر ماحول، اس لیے کہ یہاں پر کیسا ہے بولے تو کب ہے وہ جماعت؟ 1:30 بجے ہے، 1:45 کو ہے، 2 بجے ہے، 2:15 کو ہے، 2:15 کو ہے، 2:14 کو جانا اپن مسجد میں۔ کئی کو بولا تھا مول صاحب ختم پہ رہتے، کلائمیکس میں آیا تھا پورا مسئلہ، اینڈنگ کا مسئلہ رہتا، مول صاحب ختم کرتے، اپن باتھ روم میں گھسنا، باتھ روم سے نکلے، خطبہ شروع ہوتا، جلدی جلدی 2 ہاتھ وضو پہ پھرا لیے، آگے بیٹھ گئے، جگہ نہیں ملی تو ٹھہر گئے، 2 رکعت نماز پڑھے، پھر ایسا پھرتی میں گئے جیسے کہ باہر لوگ ویٹ کر رہے ہمارا کہ جلدی آؤ تمہارے سے ملنا ہے۔ ایک ہی تو ذریعہ تھا دین سیکھنے کا، جمعے کا موقع، اور جمعے میں پورا مسئلہ ختم۔ کہاں ہے صاحب؟ کئی مسجدوں میں، بلکہ ان گنت مسجدوں میں یہی عالم ہے کہ مسجد میں کوئی آنے تیار نہیں، پرابلم سنانے سب تیار ہے، سولوشن کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کیا ہے صاحب پرابلم؟ ارے آپ معاشرے میں کیا کرپشن آ گیا بھائی، بے حیائی آ گئی، بے شرمی آ گئی، دھوکہ آ گیا، جھوٹ آ گیا، سود آ گیا، رشوت عام ہو گئی، ہر قسم کا گناہ روزانہ عام ہو رہا، قتل و غارت گری عام ہو رہی۔ کئی کو ہو رہا صاحب؟ یہ سب جہالت کی وجہ سے ہو رہا بھائی۔ دین نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں، علم نہیں ہے لوگوں کی زندگی میں، تو کیا معلوم ہوا؟ پرابلم معلوم ہو گیا، ریزن معلوم ہو گیا پرابلم کا۔ اب سولوشن کیا تھا؟ دین سیکھنا۔ ہونا تو یہ چاہیے روزانہ اپنی زندگی کے بزی سے بزی شیڈول میں سے کم 1 گھنٹہ تو دین سیکھنے کے واسطے ہر آدمی نکالنا۔ اور کون نکالنا؟ جس کو یہ سمجھ میں آ رہا میرے کو دین کی ضرورت ہے، میرے کو آخرت کی ضرورت ہے، میرے کو مغفرت کی ضرورت ہے، میرے کو جنت کی ضرورت ہے، میرے کو اللہ کی رضا کی ضرورت ہے، مجھے نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے، جو یہ سمجھ رہا نا انہیں نکالنا خالی۔ اور جو یہ سمجھ رہا کہ میرے کو یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے صاحب، میرے پاس 53,000 کا فون ہے، میرے پاس 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا لیپ ٹاپ ہے، میرے پاس 2 لاکھ کی گاڑی ہے، میرے پاس 53 کروڑ کا فلیٹ ہے، میرے کو کیا ضرورت؟ کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے میرے کو، بولے تو انہیں نہیں سیکھنا دین۔ لیکن جو یہ بول رہا نہیں صاحب خبر بھی ضروری ہے، خبر کے سوال و جواب مجھے ہونے والے ہیں، محشر قائم ہوگا، سوال و جواب ہوں گے، مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو اس کو روزانہ کم سے کم 1 گھنٹہ نکالنا۔ مفتی رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں، ان کی زندگی میں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزانہ اپنے اتنے بزی شیڈول میں سے، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد، بڑے بڑے علماء کو پڑھانے والے اور بہت بڑی شخصیت گزری، اس کے باوجود روزانہ گھر میں آدھا گھنٹہ بیٹی کو ترجمہ قرآن پڑھاتے تھے۔ اتنے بڑے مولانا۔ اب ہم لوگ نہیں بول سکتے صاحب، ہم لوگ ارے کیا معلوم آپ کو کتنا ٹائم بزی چل رہا۔ اب ہم لوگ کیا ہو گیا، یہ حیدرآباد میں جو ڈرامے آ رہے ہیں نا، اللہ ہدایت دے ڈرامے بنانے والوں کو اور ہدایت دے دیکھنے والوں کو، وہ دیکھ دیکھ کے چھچورے بن جا رہے پورے۔ کیا بول رہے ہیں لوگ؟ 24 گھنٹے بسنے ہو رہے بھائی، کیا سمجھ رہے آپ؟ 24 گھنٹے بڑی مشکل سے گزار لو، بسنے ہو رہے میرے کو 100 گھنٹے ہونا تھا روز کے۔ کئی کو صاحب آپ آخر ایسا کیا تو بھی کر رہے، گناہ کر رہا ہوں میں، روزانہ گناہ کر رہا ہوں۔ ارے پھر 2 GB کا ڈاٹا ختم نہیں ہوا تو چین نہیں آتا میرے کو، نہ حق کے دیتے اپن پیسے، اس کو ریچارج کرا رہے مہینے کو پورا 350-400 روپے کا 2 GB کا، 2 GB وصول کر رہا تو میں حلق میں انگلیاں ڈال کے نکالتا ہوں اس کے، بول کے پورا وصول کر رہے۔ یہ جو اللہ میاں جسم دیے، اللہ میاں جو سانس دیے، اللہ میاں جو لائف دیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسٹ کرو بول کے دیے۔ جس مسلمان کو 2 GB کا ڈاٹا ویسٹ کرنا گوارا نہیں ہے، اپنی یہ قیمتی زندگی ویسٹ کرنا کیسے گوارا ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے میرے دوست۔ ایسے بڑے عالم دین ہو کر اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو آدھا گھنٹہ ترجمہ قرآن پڑھا رہے۔ پھر لکھا ہے کتابوں میں
کہ وہ بیٹی قرآن کا ترجمہ پڑھتے تھے تو وہ سن کے بازو والے گھر کے لوگاں فکر کرے اے اتنے بڑے مولانا بیٹی کو پڑھا رہے کہتے نا ہم بھی سن لیں گے بول کے. پھر ادھر والے ہوتے ہوتے وہ آدھے گھنٹے میں ایک خواتین کی بہت بڑی جماعت تیار ہو گئی جو روزانہ حضرت کے قرآن کا درس سن رہی. اگر یہی سوال میں اپنے آپ سے کروں، آپ کے گھر کی عورت، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی ماں پورے 24 گھنٹے میں سے کہ آدھا گھنٹہ بھی اللہ کا دین سیکھنے میں گزار رہی ہے، کیا جواب ہوگا میرا دوستو؟ یہی سوال ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے کرے کہ میرے گھر میں دین زندہ کتنا ہے. کیا جواب؟ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے، زندگی میں کبھی اس بات کو مت بھولیے، ہماری ہزاروں نمازیں ہمارے گھر کی چوکھٹ پہ ختم، ہماری ہزاروں دینداریاں ہماری گھر کی چوکھٹ پہ ختم. وہاں جانے کے بعد میں اپنی نہیں چلتی، ان کی چلتی. اس کو تو سب مانتے نا، اس کو بھی نہیں مانتے آپ نا، سب مانتے اس کو. تو گھر میں ہر چیز میں عورت کی چل رہی، دین میں بھی عورت کی چلے گی تو پورا گھر دیندار بن جائے. ہر چیز میں عورت کی چل رہی، لیکن دین میں عورت کی ہم نہیں چلنے دے رہے. کیوں نہیں چلنے دے رہے؟ اس بیچاری پہ ہم رحم نہیں کھا رہی، اس کو دین نہیں سکھا رہی، اس کو کلمہ نہیں سکھا رہی. ابھی حیدرآباد کا واقعہ سنا رہا ہوں، یہاں کا وہاں کا نہیں. ایک جگہ پر چند خواتین کو جمع کر کے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنائی گئی. بار بار بولنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے تھے. تو بیان کے ختم ہونے کے بعد میں ایک خاتون آئی، جس خاتون کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ 2 فلور یا 3 فلور کی اس کی ذاتی بلڈنگ ہے، بڑی مالدار خاتون ہے، 50 سال سے زائد کی عمر ہے، مسلمان ہے. وہ یہ پوچھتی ہے ارے یہ بار بار جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کے جو بول رہے تھے نا، کون ہے انہوں؟ پوچھ رہی. حیدرآباد کی بات کرو میں، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے یورپ کی سنا رہے کی کیا آئے گی مول صاحب بول کے، نہیں ہوتا. حیدرآباد کی، حیدرآباد میں گشت کے لیے نکلے نوجوان علماء، تاکہ نوجوانوں میں گشت کر کے دیکھیں گے، صاحب جا کے معلوم کریں گے. نوجوانوں میں گشت کرنے کے واسطے نکلے تو ایک جگہ پہ ایسا گروپا بنا کے 3-4 جگہ پہ 18 بچے بیٹھے ہوئے تھے. ان 18 بچوں میں سوال کرے ارے بتاؤ ذرا ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ 18 بچوں میں سے 16 بچے بولے نہیں معلوم. بولے پھر بول رہا ہوں، امریکہ کے نہ ہوتے دیکھو بچے ہو، امریکہ کے نہ ہوتے، افریقہ کے نہ ہوتے، آسٹریلیا کے نہ ہوتے، کینیڈا کے نہ ہوتے، حیدرآباد کے بچے. ایک بچہ بولا کہ ہمارے نبی کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے. بولا 17واں بچہ. 18واں بچہ یہ بولا ہمارے نبی کا نام صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بولا آپ سوچو آج ہم اپنے بچوں پر دین کے سلسلے میں کتنا ظلم کر رہے ہیں. بچے کو فون اچھا ہو بیٹے لے لو، بیٹے فون اچھا لے لو. ہاں بچے کو بولے کیا بیٹے ٹک ٹاک نہیں آ رہا، انسٹاگرام نہیں آ رہا، موج نہیں آ رہا. اے بیگم اس کا موج نہیں آ رہا، کہتے بیچارے کا اس کا موج ختم ہو گیا، ایک 20,000 دیو نا ذرا نیا فون دلائیں گے بچے کو. اس کو فون آ گیا تو ذرا چہرے پہ خوشی آتی. یہ باپ دنیا کی نگاہوں میں شریف اور ہمدرد نظر آ رہا، لیکن اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں جو اپنے اولاد کا دین برباد کر. کیا ہے بچوں کو کیا آ رہا صاحب؟ ایک جگہ پر ایک بہت بڑے کالج میں میں خود گیا تھا پروگرام کے لیے، تو وہاں پر 500 سے 600 نوجوان لڑکے پورے انجینئرنگ پڑھنے والے، ہائی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے کر پڑھنے والے بچے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام معلوم ہے؟ تو ایک جنا بھی نہیں بولا. سوچو میرے دوست، ہمارے زمینی سطح پر ہماری دین کی کیا صورتحال ہے. ہمارا کپڑے بڑے اچھے، ہمارا سر میں لگائے جانے والا جل بڑا عالیشان، ہمارے پیروں میں پہنے جانے والے جوتے بڑے قیمتی، ہمارے جسم پر پہنے جانے والی ٹی شرٹ بڑی برانڈڈ، لیکن ہمارا دین پورا کھوکھلا ہے. کچھ نہیں معلوم، گھرانے کھوکھلے ہو گئے دین کے اعتبار سے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کو سیکھنے کی فکر کریں، جمعہ کے ان مجلسوں کی قدر کریں. کم سے کم جمعہ کے موقع پر تو ہفتے میں 1 مرتبہ مول صاحب آنے سے پہلے مسجد میں مصلیاں بیٹھے ہوئے رہنا، ہونا نا ایسا؟ کوئی ایک تو مسجد ہونا. ہزاروں مسجدیں ہیں شہر میں، 100 مسجدوں میں تو بھی ایسا رہنا کہ
کہ بھائی ماشاءاللہ بھائی لوگوں کو کتنی فکر ہے دیکھو دین سیکھنے کی. ہفتے میں ٹائم نہیں مل رہا, روزانہ ٹائم نہیں مل رہا, دن میں وقت نہیں مل رہا, کام سے تھک جا رہی, بزی شیڈول چل رہا, ٹھیک ہے, لیکن جمعے میں ایک دن تو 1 گھنٹے کے واسطے وقت نکال سکتے. اب حالت یہ ہو گئی کئی مسجدوں میں لاک ڈاؤن کے بعد 10 منٹ بیان کر رہی, کئی مسجدوں میں تو بیان بھی نہیں کر رہی, کئی مسجدوں میں 15 منٹ کر رہے. میں پوچھا کیا تو بھی ہے بھائی, مہنگائی تو بڑھ رہی, روزانہ بڑھ رہی, یہ تقریروں کا ٹائم کم کئی کو ہو رہا. بولے تو نہیں مول صاحب, لوگوں کو جو ہے سو خالی پیٹ کی فکر ہے, دین کی فکر ہی نہیں ہے نا, کیا کریں گے, نہیں آ رہے ہیں تو اس وجہ سے ٹائم کم کر دیے. اور صحیح نہ صحیح بولا نا, غلط تھوڑی بولے. اب حالت یہ ہو گئی, ایک صاحب مول صاحب سنا رہے تھے کہ مول صاحب ہمارے پاس دیکھو پہلے 1 بجے جو ہے بیان شروع کرتے تھے. بولا اچھا اب کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہے سو نا 1:25 کو, 1:35 کو, 1:40 کو آ رہے تھے, نماز 1:45 کو تھی, تو اب کیا کریں. بولے نہیں مول صاحب لوگ 1:40 کو آ رہے نا, تو ہم نے کیا کر دیے, پبلک کے پاس شاید 1:40 سے ٹائم ہو رہا, تو اب 1:40 سے بیان رکھ دیے, 2:20 کو نماز رکھ دیے. اب کیا ہوا, بولے اب لوگ 2:15 کو آ رہے تھے. تو کیا معلوم ہوا, معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے, دین کے واسطے نہیں ہے, دین کے واسطے نہیں ہے. اب جمعہ ہے, جمعے میں نہیں بول سکتے بلکہ نہیں بول رہا ہوں, ورنہ بولنے بیٹھے تو بہت ہے. تھیٹروں میں 3 بجے سے فلم لگی ہوئی رہی تو 12 بجے سے کھڑے ہوئے رہتے وہاں. کئی کو بولتے ہیں نمبرنگ میں نہیں چھٹنا کرتے. اور مسجد میں مولانا صاحب کیا دین کی بات سنا رہے, دین میری ضرورت ہے, آج ہمارے ذہنوں سے نکل گیا. ارے وہ جمعے کا بیان ملتاب کر لیتے بھائی, چھوڑو تم اپن اخیر میں کہتے بھی چلتا, نماز ضروری ہے نا بھائی, بیان ضروری ہے کیا. ارے نہیں ہے بھائی بیان ضروری, کون بولے بیان ضروری ہے, لیکن ایمان پر بننا تو ضروری ہے نا, اللہ کا دین جاننا تو ضروری ہے نا, دین پر عمل کرنا تو ضروری ہے نا. آج ہزاروں معلومات ہمیں دنیاوی ہے, لیکن دینی معلومات کا اللہ کرے کوئی ٹیسٹر بنایا تو اچھا ہے, نہیں بنانا. اب تک شوگر ٹیسٹ کرنے کا بن گیا, بی پی ٹیسٹ کرنے کا بن گیا, ہوا ٹیسٹ کرنے کا بن گیا, اب تو کیا کیا نہیں بن گیا. لیکن ایمان ٹیسٹ کرنے کا کوئی آلہ اگر بن جاتا نا, تو شاید ہم لوگ جب سمجھتے تھے ہوں گے ایسا بی پی کا مشین کا بیلٹ لگا لیتے تھے, پہلے بیلٹ لگا لے کے بٹن دبا دے گی, ارے ارے بی پی گر گیا یارو پوری, بول کے جلدی جلدی جا نمک لا بیٹے کھلا امی کو, بی پی گر گئی بولتے تھے. ایسی اگر کوئی ایمان چیک کرنے کا اگر کوئی آلہ بن جاتا, تب شاید ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا, ارے ارے گر گیا میرا پورا ایمان. فجر کی نماز رمضان کے بعد یاد نہیں ہے ہم کو کبھی پڑھے نہیں پڑھے, کچھ بھی نہ ہوتا صاحب, کچھ بھی نہ. قرآن شریف کو آخری کب دیکھے تھے یاد نہیں ہے, کچھ بھی نہ ہوتا صاحب. اللہ کے نبی پہ درود کب پڑھے تھے یاد نہیں ہے, لیکن کچھ بھی نہ ہوتا صاحب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر جمعہ درود پڑھنے کے بارے میں علماء کرام اتنے موٹے موٹے کتابیں لکھے. درود پڑھنے کی فضیلت جمعے کو کتنی زیادہ ہے. ہم میں سے کتنے ایسے جنہیں یاد نہیں ہے آخری مرتبہ میں درود کب پڑھا تھا, لیکن کچھ بھی نہ ہوتا صاحب. نیند میں سے اٹھتے گی فون کھولے, فیس بک کھولتے گی جو نہیں گول 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 گھومتا, دیکھو یہ تو معلوم سب کو, وہ انگلش میں کیا بولتے گی, لیکن گول گول گھومتا, نہیں کھل رہا فیس بک, نیند بھاگ جاتی ہے, کیا ہو گیا کہ میں فیس بک نہیں کھل رہا میرا. پھر ڈاٹا کھولے بند کرے, پھر دیکھے ریفریش کرے کرے کھل گیا تھا, ہاں اماں آپ کھلا بھائی ذرا, نہیں کھلتا تو کتنی پریشانی ہوتی تھی. ہو رہا نہیں ہو رہا, روزانہ کا معمول بن گیا. موبائل استعمال نہیں کرنا, نہیں کرنا, جتنی ضرورت ہے اتنا کرنا. فجر کی نماز نہیں ہوئی تو اتنا ڈر نہیں آ رہا جتنا ڈر فیس بک پہ نہیں کھلنے پہ آ رہا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین کو سیکھیں. معاشرہ اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے, کون بچائیں گے معاشرے کو. میں آپ کو بول رہا ہوں, آپ میرے کو بول رہے, انہیں اس کو بول رہا, انہیں اس کو بول رہا, چبوترے میں بیٹھ کے ہوٹل والوں کو بول رہی, ہوٹل میں بیٹھ کے چبوترے والوں کو بول رہی, ہوٹل میں بیٹھ کے مسجد والوں کو بول رہی, چبوترے میں بیٹھ کے ہوٹل والوں کو بول رہی. ہوتا مسئلہ حل. میں کیا کر رہا ہوں, ارے انہوں ایسے, ہمارے استاد مدرسے میں بولتے تھے, کوئی آدمی انگلی دکھاتا سمجھو, انہوں ایسے بول کے انگلی دکھایا تو ملتا بولتے تھے یہ 3 انگلیاں کہتے اس کی طرف ہی جا رہے, کہتے ایک تو آگے والے کی طرف جا رہی, لیکن 3 کہاں رہے, اپنی طرف ہی جا رہے. تو ملتا بولتے تھے آگے والے پہ انگلی کرنے والا پہلے اپنے کو دیکھ لینا, انہوں کیسے بھی ہوں گے, میں کیسا, میں اچھا تو معاشرہ اچھا.
میرے گھر میں رسم و رواج ختم، معاشرے میں رسم و رواج ختم۔ کب ختم ہو جائے گی بھائی؟ یہ معاشرے کی رسماں ہمارے گھر میں ختم ہو گئے تو سمجھنا کہ سب جگہ ختم۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے گھر کی عورتوں کو بھی فکر کریں اس بات کی کہ دین سکھائیں۔ بستی میں کوئی خواتین کا مکتب ہے تو وہاں بھیجیں، نہیں ہے مکتب قائم کرنے کی فکر کرے۔ مسجد کے مول صاحب کو جا کے بولے، مول صاحب ذرا مکتب کے سلسلے میں فکر کرو، ہمارے گھر میں، ہمارے آزو بازو کے گھر میں کوئی پڑھانے والی خاتمہ، کوئی معلمہ کو دیکھیے تاکہ وہ ہمارے گھر کی عورتوں کو دین سکھائے۔ یاد رکھو میرے دوستوں، بغیر دین کے خالی یہیں چار لوگ عزت کرتے، خالی مرنے کے بعد کی عزت اصل ہے۔ وہاں جو عزت ملے گی وہ دین پہ ملے گی۔ یہاں اگر روڈ پہ بھی مر گیا سمجھو، اللہ ایسی موت سے سب کو بچائے، کچھ بھی نہیں تھا، ایک جوڑا تھا خالی، لیکن روڈ پہ بھی اگر چلتے چلتے مر گیا، ایمان کی حفاظت کے ساتھ چلے گیا تو وہاں بہت عزت ہے۔ یہاں نہیں تھی ان کی عزت، لیکن یہاں دنیا میں 10 کروڑ کے گھر میں بھی رہا، 1 کروڑ کا کمرہ بنایا، 50 لاکھ کی پلنگ لا لیا، 10 لاکھ کا گدا لا لیا، لیکن بغیر ایمان کے مر گیا تو مرنے کے بعد کوئی عزت نہیں۔ عزت کا تعلق دین سے۔ اس وقت ہمارے سماج کو کھانے سے، پینے سے، گیس سے، فون کے ریچارج سے، انٹرنیٹ سے، ہر چیز سے کئی گنا زیادہ دین کی ضرورت ہے۔ لہذا دین اپنے گھرانوں میں ہم سکھانے کی کوشش کریں، ہم خود بھی سیکھیں، وقت نکالیں۔ اور یہ جو جمعہ کا موقع اللہ نے بنایا ہے، ہر مسجد میں جو بھائی جہاں بھی جاتا ہے اس مسجد کا ٹائم معلوم کر کے اس مسجد کے بیان کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہنچ جائے۔ 1 مہینہ بول رہا ہوں، بس 1 مہینہ پابندی سے جو مسلمان کسی بھی مسجد میں، اسی مسجد میں نہیں کہیں پر بھی، جہاں جیسے بہت سارے بھائی رہتے، جہاں موقع ملتا وہاں پڑھ لیتے، جس مسجد میں بھی پڑھ رہے، 1 مہینہ پابندی کے ساتھ اگر بیان شروع سے آخر تک سن لیں گے نا، آپ خود محسوس کریں گے 1 مہینے کے بعد، ارے یہاں آنے سے میرے کو فائدہ ہو رہا بھائی، کچھ تو بھی شروع سے سنے تو فائدہ ہوتا۔ وہ آخر میں آگے سنے تو کیا تھا کہ میں شروع سے چھوڑو، اب جان تو جانا ہے اپنے کو بول کے چلے جائے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستوں، دنیا کے کئی ایسے ملک ہیں جہاں پر یہ سہولت نہیں ہے، یہ نعمت نہیں ہے، جمعے میں اردو کو بیان نہیں ہوتا، جمعے میں دین کے اوپر مذاکرے کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم ناقدری کریں گے، ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک ناراض ہو کر ہم سے اس نعمت کو چھین لیں، اس سے پہلے ابھی ہم اس نعمت کی قدر کر لیں۔ معاشرے کو تباہی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ سے آغاز کرے بدلاؤ کا، اپنے گھر سے آغاز کرے بدلاؤ کا۔ اللہ پاک توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔